أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا کیا اسے یاد نہیں ہے کہ پہلے بھی تو ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا تو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ضرور ان کو بھی جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو اس طرح دوزخ کے گرد حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنے کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لیں گے جو خدائے رحمان کے مقابلہ زیادہ سرکشی کیا کرتے تھے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے کے لائق ہیں۔ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا دوزخ پر گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں اوندھا گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ صلاح پارے میں ایک سورہ مریم ہے۔ مریم ظاہر سی بات ہے کہ عورت کا نام ہے، تو عورت کے نام سے یہ سورت منسوب ہے۔ اسی طرح عورتوں کے نام سے پورے ایک سورہ النساء ہے۔ قرآن مجید میں کئی پاک باز خواتین کا ذکر ہے۔ ایک حضرت مریم کا ذکر ہے، ایک حضرت عمران کی بیوی کا ذکر ہے، ایک حضرت آسیہ کا ذکر ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے۔ پاک باز موسیٰ علیہ السلام سے شادی کے لیے کہا اور یہ شرط رکھی کہ 10 سال مہر کے طور پر تم کو دینا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے 10 سال دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا خوبی دیکھی تھی اس خاتون کے اندر؟ شرم دیکھی تھی، شرم اور حیا، پاک دامنی۔ تو قرآن مجید میں پاک باز خواتین کا ذکر ہے، ان میں ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کئی صورتوں میں آیا ہے، لیکن اس صورت میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ آپ کے واقعات کے ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم اس اعتبار سے خاص اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا انسانیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹے ہونے کا جو تصور گھڑ لیا گیا، یہ صورت مدلل طور پر اس کو رد کرتی ہے، اس کو کاؤنٹر کرتی ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کے بیوی اور بیٹے نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، نہ اس کے بیٹا بیٹی ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی بولتے ہیں جب اللہ کے وہ ہیں، ایشور کے وہ ہیں، ہندی میں کیا بولتے ہیں لفظ، بچے ہیں، سب شیشو ہیں، یہ سب مشرکانہ چیز ہے اور غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کے اولاد لڑکے بیوی ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ اللہ پاک ہے۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے علاوہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ کے ماں بننے کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت سارہ کے جو اسحاق پیدا ہوئے، یہ بھی سارہ علیہ السلام بالکل بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی، ہڈی میں گودا نہیں باقی بچا تھا، اس وقت پیدا ہوئے۔ کنواری عورت کا ماں بننا بھی خلاف عادت ہے، کنواری عورت جس کے شوہر نہ ہو وہ ماں بن جائے، یہ خلاف عادت بات ہے۔
اور بوڑھی بانجھ عورت کا ماں بننا بھی خلاف عادت ہے، دونوں میں مماثلت ہے، اس لیے دونوں کے واقعات اس صورت میں ذکر کیے گئے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی رفاقت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام جو گئے رفیق بن کر کے، پھر اللہ نے نبوت دے دی، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ زیادت توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح سے توحید، رسالت اور معاد پر جو تذکرے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے ہیں۔ کچھ لوگ موت کے بعد حشر و نشر کا انکار کرتے ہیں کہ کھایا پیا ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ ہونا ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور اس پر دلیل دیتے کہ نہیں، موت کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہ سوال کے انداز میں اپنی بات پیش کرتا کہ نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہو کر کے اٹھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی موت کے بعد پھر زندگی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی رد میں دلیل دیتے ہیں أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا اسے یاد نہیں ہے کہ پہلے بھی تو ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب اس کا وجود نہیں تھا تو اس کو ہم نے پیدا کر دیا۔ اب تو ایک چیز کا وجود ہو گیا، ایک چیز کا نقشہ بن گیا اور ایک چیز کے کمپاؤنڈس موجود ہیں، تو ان کو نئے سرے سے ترتیب دینا کون سا مستبعد اور بعید بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے نہ موجود ہوتے ہوئے کو نے موجود کر دیا، اسی طرح ہم اٹھائیں گے دوبارہ۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حول جہنم جثیا، تو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ضرور ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو اس طرح دوزخ کے گرد حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنے کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو انکار کرتے ہیں کہ موت کے بعد ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، یہ شیطانی وساوس اور شیطانی بہکاوے کے نتیجے میں انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم اٹھائیں گے اور جو شیاطین ان کو بہکاتے تھے، جن کے بہکانے میں یہ آتے تھے، ان کو بھی اٹھائیں گے اور جمع کریں گے۔ پھر کیا، کس طرح سے جمع ہوں گے یہ لوگ؟ صورتحال کیا ہوگی؟ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، ان کو اس طرح دوزخ کے گرد حاضر کریں گے کہ گھٹنے کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اس طرح سے نہیں کہ شان سے کھڑے ہوا۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لیں گے جو خدا رحمان کے مقابلے زیادہ سرکشی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں بہت سرکش دنیا میں بنا کرتے تھے، وہ ان کو اللہ چھانٹ لیں گے عذاب کے لیے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے کے لائق ہیں۔ یہ چھانٹیں گے اللہ تعالیٰ جو اتنی سرکشی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ واقف ہے، لیکن میدان محشر میں اتمام حجت کے لیے حاضر کرے گا اور پھر جہنم کے قریب بیٹھے ہوں گے گھٹنوں کے بل، اور پھر جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر تم میں سے کوئی نہیں جس کا دوزخ پر گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے، ہر کسی کو دوزخ پر گزرنا پڑے گا۔ اب اس کی تشریح تھوڑی دیر بعد کروں گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں اوندھا گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ انسان کہتا ہے کہ موت کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اس پر دلیل دے دی کہ کس طرح سے کیسے زندہ کرنا آسان ہے ہمارے لیے۔ ان آیتوں میں 4 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ کسی چیز کو سابق نمونہ کے بغیر پہلی بار وجود میں لانا دشوار ہوتا ہے۔ پہلے سے کوئی نمونہ، خاکہ نہ ہو، نقشہ نہ ہو، سامان نہ ہو، اس کے کمپاؤنڈس نہ ہو، تو اس کو وجود میں لانا دشوار ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے ایک نمونہ ہو، کاپی ہو، نقل ہو، تو دوبارہ اس کی تیاری میں دشواری نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی نمونہ کے بغیر پہلی بار انسان کو پیدا فرما دیا، تو اب اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔
اس لیے قیامت میں انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں تمام انسانوں کو اور شیاطین کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے۔ سب کے سب دوزخ کے گرد گھٹنے کے بل جھکے ہوئے ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ گویا تمام مخلوق کے سامنے اللہ کے جاہ و جلال کا اظہار ہوگا۔ البتہ یہ فرق ہوگا کہ ایمان سے محروم لوگ شیطانوں کے ساتھ زنجیر میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ جو مومن نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، وہ شیطانوں کے ساتھ زنجیر میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ مسلمان جب ان کی ذلت رسوائی کا تماشا دیکھیں گے تو جنت کی قدر ان کے دل میں اور بڑھ جائے گی۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ تمام ہی ایمان سے محروم لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، لیکن ہر امت میں جو سرکش اور سردار قسم کے لوگ، گمراہ لوگ گزرے ہیں، ان کو پہلے دوزخ میں داخل کیا جائے گا تاکہ ان کی پیروی کرنے والے اپنے دھوکہ باز گمراہ سرداروں کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ سارے لوگ جہنم میں پہلے نہیں جائیں گے، پہلے یہ سردار لوگ جہنم میں جائیں گے، تاکہ جو لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، ہو ہلہ مچاتے تھے اور کفر و شرک کیا کرتے تھے، گناہ کی معصیت کے کام، وہ دیکھ لیں کہ ہم یار دنیا میں جن کے پیچھے دوڑتے تھے وہ تو ہم سے پہلے جہنم میں پہنچ گئے، تو ہم کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ بعض مفسرین کی رائے کہ اس آیت میں ناس سے صرف وہ لوگ مراد جو مسلمان نہیں ہیں کہ وہ شیطان کے ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ بتائی گئی اس میں کہ پہلے مرحلہ میں تم میں سے ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا، ہر شخص، مسلمان کافر سب داخل ہوں گے دوزخ میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کسی کو۔ چنانچہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر نیک و بد کو پہلے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، البتہ مسلمانوں پر دوزخ کی آگ ٹھنڈی اور تکلیف سے محفوظ کر دی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں۔ اہل جنت جب دوزخ کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی نعمتوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا اور ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ دوسری رائے یہ کہ قرآن مجید میں وارد و ورود کا لفظ استعمال ہوا، الا واردها یعنی گزرنا، یہ لفظ استعمال ہوا، جس کے اصلی معنی گزرنے کے ہیں نہ کہ داخل ہونے کے، اس لیے اس سے مراد پل صراط پر گزرنا ہے جو دوزخ کے اوپر ہوگا اور جس پر سے گزر کر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی یہی رائے ہے۔ ہر کسی کو اس سے جانا ہوگا، دوزخ پر ایک پل ہوگا، اس پر سے جانا پڑے گا، ہر کسی کو، مسلمان بھی جائے گا، کافر بھی جائے گا۔ اب جو کافر ہوں گے تو جہنم میں گر جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، جہنم میں جھونکے جانے کے لائق کون ہے، زیادہ لائق کون ہے؟ یہ کافر ہیں۔ مسلمانوں میں جو معصیت اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور کبائر کے مرتکب ہوں گے وہ بھی جہنم میں گر سکتے ہیں۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے بہت سے اعمال بتلائے گئے ہیں، خاص طور پر اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا یہ ضروری ہے۔ ہم لوگ ایمان والے ایمان کی دولت سے بہرہ مند اور محظوظ مستفید ہیں، لیکن اعمال میں کوتاہی ہوتی ہے، اعمال میں کوتاہی کے نتیجے میں اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ دوزخ کی آگ میں گر جائیں۔ اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ ہم کو لیتے رہنا چاہیے تاکہ جب پل صراط سے گزریں تو کہیں اس میں نہ گر جائیں، بلکہ جلدی سے ہم اپنی منزل جنت کی طرف پہنچ جائیں۔